अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 4 ता 10 नवंबर 2019 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। हफ्ता शुरू करने से पहले नए आने वाले साथियों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल के आइकॉन को पुश कर लें। और इसके साथ साथ आपका शुक्रिया अदा करना था कि जो हमने नंबर्स का सिलसिला शुरू किया है, इल्मुल अदाद का, न्यूमरोलॉजी का, उसमें पॉलिटिकल जो भी मुख्तलिफ जो टॉपिक आ रहे हैं, तो उनकी पसंदीदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मज़ीद जो चीज़ें रह जाती हैं इसमें, ये तो अमूमी जायज़ा, अगर तफसीली जायज़ा पढ़ना हो, आपका दिल मान ले, आपको अच्छा लगे, तो ज़रूर आप विज़िट कीजिएगा astrohope.pk। शुरू करते हैं मौजूदा हफ्ता, जिसका आगाज़ हमेशा की तरह करेंगे बुर्ज हमल से, एरीज़। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम सितारा मरीख जो है वो ज़ायजा के 7वें घर में मौजूद है। यहाँ आपको अपने ये फ्लेयर अप करता है आपके जो जॉइंट वेंचर होते हैं, ख़ास तौर पे जो जिनको आप मुश्तरका मामलात कह सकते हैं। और ये मुश्तरका मामलात कारोबार के अलावा घरेलू मामलात भी मुश्तरका ही होते हैं मियाँ बीवी के, तो इसकी तरफ आपको ज़्यादा तवज्जो देना होगी। आपके अज़वाजी जो तल्क़ात हैं, मियाँ बीवी के जो रिलेशनशिप होती है या इन आपस में जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उसमें थोड़ा को गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए उसकी तरफ ज़रूरत तवज्जो कीजिएगा। इसके साथ साथ आपके पैसे और कारोबारी जो मामलात हैं, और ख़ास तौर पे दूसरों के साथ अगर वो पार्टनरशिप के साथ हैं, शराकत दारी है, तो उसकी वजह से ज़रा ज़्यादा आपको एहतियात करना पड़ेगी, उस तरफ ज़्यादा तवज्जो करना पड़ेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर से गलती हो रही है तो आप उसको गिरेबान से पकड़ लें, आपसे भी गलती हो सकती है। यानी मुश्तरका मामलात में किसी से भी गलती हो सकती है, तो इस तरफ ज़रा तवज्जो दीजिएगा, कोई गलती हो कि आपका लॉस ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। और इसी चीज़ को हम हाईलाइट करते रहते हैं ताकि आप अलर्ट रहें, मुतहर्रिक रहें और अपने आप को संभल के अपने मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और ऐसे मामलात में चूँकि यकीनी तौर पे थोड़ा सा मेंटली उलझाव आ जाता है, सोचें उलझ जाती हैं, कभी लगता है ये सही है, कभी गलत है, अपने फ़ैसलों पे, अपने आप पे भी शक आना शुरू हो जाता है। तो उस वक़्त फिर आदमी को अपने मुखलिस जो दोस्त अहबाब हैं आपके, उनके साथ मशावरत करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि आपको बीइंग ए थर्ड पर्सन तो ज़्यादा फ़ैसला बेहतर हो जाता है, क्योंकि आप शायद उस हद तक ना अपने आप को एनालाइज़ कर पाएँ जिस हद तक एक तीसरा बंदा जो आपको बेहतर समझा सकता है, क्योंकि उसने दोनों डायरेक्शंस को देखना है, दोनों एंगल को देखना है, दोनों बातें सुनना, तो फिर पता चल जाता है कि सच है क्या। 5 और 6 नवंबर को मरीख और प्लूटो तरबीब बनाएंगे, जिसकी वजह से आपको अपने मसाइल का हल तलाश करने के साथ साथ अपनी मुश्किलात पर काबू पाना और उसके लिए बेहतरीन और फ़ायदेमंद जो हिकमत अमली इख्तियार करना या उसकी प्लानिंग करना डेफिनेट उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरफ आपको अलर्ट रहना है। वहाँ आपको ज़िद से, अनाज से या बाई हुक एंड क्रुक मामलात को आगे नहीं बढ़ाना, और देखना है कि उसका टेक्निकली जो है ना, उसका रिज़ल्ट क्या है, वजह क्या है, क्यों ऐसा हुआ, अब जो ऐसा हो उसको कैसे आपने सेटल करना है। और इसके साथ साथ आपको जिनसे मुखालिफ जो है उससे मुहतात रहना है। अब वो आप भी दूसरों के लिए जिनसे मुखालिफ हैं, जो दूसरी जिन्स है वो आपके लिए जिनसे मुखालिफ हैं, जिस जिन्स से आपका ताल्लुक़ है, यानी आप मेल हैं तो फीमेल से। और ये सिलसिला कुछ ऐसा भी होता है कि इसमें बहुत सारी गलत फहमी पाई जाती है कि हम कहते हैं जी कि बीइंग ए मेल, अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ क्या होगा, मेरा दिमाग जो है ऐसी बातें सुन के तो सिर्फ दूसरी ख़वातीन की तरफ जाएगा। अब उसमें यह भी हो सकता है कि भाई उसमें मेरी बहनें भी हो सकती हैं, बेटियां भी हो सकती हैं, बीवी भी शामिल है, वालदा भी हैं, उनकी तरफ से भी कोई ऐसा पंगा किया जा सकता है, कोई ऐसा फ़ैसला किया जा सकता है, कोई ऐसी बात सामने की जा सकती है। घर में बैठे हैं, बड़े मज़े से बातें हो रही हैं, कुछ मुशावरत हो रही है, ख़ानदानी मामलात को, घरेलू मामलात, वहाँ तलखी हो सकती है। तो अगर ऐसा कोई मामला आ जाए, क्रॉस टॉक शुरू हो जाए या गर्मा गर्मी का मामला, तो आपको उस वक्त मसलियत से काम लेना है, अपने आप को संभालना है और ये देखना है कि जी ये बात कौन कर रहा है। हाँ, अगर मेल पर्सन है आपके, यानी घर के बाकी लोग हैं, दोस्त अहबाब हैं जैसे, या बहन, आपके भाई हैं, मेल जितने भी आपके रिलेटिव, अगर उनकी तरफ से कोई बात आती है तो उसको अगर आप नॉर्मल वे में भी कर लेंगे, थोड़ा वहाँ अपना इजहार भी कर लेंगे, तो शायद उस हद तक प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉम्प्लिकेशंस आएगी जहाँ ख़वातीन की जो है ना वो एंट्री हो जाएगी, उनकी इंटरफेरेंस होगी, तो फिर आपके लिए मामला जो है ना वो गलत हो जाएगा। तो इसको आपको ज़रा दानिशमंदी से और हिकमत अमली से अपने आप को आगे बढ़ाना है, सोच समझ के तसल्ली तरीके से, क्योंकि इस दौरान जो है अगर आपने किसी किस्म की गलत फहमी पैदा हो गई या आपका दुरुस्त लहजा होता ना, तो एकदम से बंदा हाइपर हो जाता है और तलखी आ जाती लहजे में, तो
اس سے کام خراب ہو سکتا ہے، آپ کے الفاظ سخت ہو سکتے ہیں، نامناسب رویہ جو ہے اب یا دوسروں کے ساتھ جو آپ کا بیہیویئر ہے، جس طرح آپ ان سے ڈیل کر رہے ہیں تو اس کو بھی ذرا پولائٹ کیجیے گا، مناسب کیجیے گا، نامناسب رویہ جو ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا، ورنہ نتائج جو سامنے آئیں گے وہ آپ کی توقع کے بالکل خلاف ہوں گے، وہ آپ کی توقع کے مطابق نہیں ہوں گے، تو اس لیے ذرا کیئرفل رہیے گا۔ برج ثور ٹورس، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارا دورہ موجودہ ہفتہ میں بھی ذائقہ کے 8ویں گھر میں موجود ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے دوست احباب اور مخلص اور تجربہ کار ساتھیوں سے مشاورت جو ہے وہ اس کا سلسلہ جاری رکھنا آپ کی مجبوری بھی ہے، آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ سب سے بڑی بات ہے، اگر مجبوری ہو تو بندہ اوائڈ کر جاتا ہے، لیکن جب فائدہ مند ہو تو پھر تو کام ہی ہم فائدے کے لیے کر رہے ہیں، اپنی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، تو ضرور مشاورت کرنا چاہیے۔ اور کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرنا آپ کو کہ جس میں آپ نے صلاح مشورہ نہیں کیا، بس یہ ہے کہ دل میں آیا، دماغ میں آیا، اٹھ کے فیصلہ کر دیا، ایسا نہیں کرنا، یہ کام غلط ہو جائے گا۔ چونکہ یہ اس میں سب سے اہم جو بات یاد رکھنے کی، 8واں گھر جو ہے اس کو ذرا نحس سمجھا جاتا ہے، منفی اثرات کا حامل سمجھا جاتا ہے، تو اس دوران اگر کوئی بات غلط ہو گئی تو جنم لینے والے جو مسائل ہیں یا آپ کے سامنے جو درپیش جو موجودہ پریشانیاں ہیں، تو ان سے جان چھڑانا یا نجات آپ کو حاصل کرنا وہ مشکل ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ بہت زیادہ آپ کی توانائیاں خرچ ہوں گی، وسائل خرچ ہوں گے، یا ہو سکتا ہے وہ اتنی کمپلیکیشنز ہو جائے کہ اگلے کئی ہفتے تک آپ اسی میں الجھے رہیں۔ تو اس لیے تحمل سے، سکون سے مشورہ کر لیں، اپنی بات کو سمجھ لیں، پھر اپنے معاملات کو آگے بڑھا لیں۔ کام تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر سوچ سمجھ کے کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ برج جوزہ جمنا ہے، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ عطارد موجودہ ہفتہ میں بھی رجت کی حالت میں ہے، ذائقہ کے 6 گھر میں موجود ہے، جس کی وجہ سے آپ کے معاملات میں سستی ہے، تھوڑا لاپرواہی کا عنصر جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حکام یا افسران بالا یا جو سینئر لوگ ہیں ان سے جو متعلقہ معاملات ہیں، آپ کے جو بھی سلسلے چل رہے ہیں ان میں تھوڑا ڈیلے کا باعث بن سکتا ہے، وہ معاملات کو سست روی کا شکار کر سکتا ہے، بلا وجہ سے کوئی ایسی بات، ایسی رکاوٹ سامنے لا سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی وقتی طور پہ، بلکہ یا فوری طور پہ کہ جی اس کا میں کیا کروں۔ تو اس کے لیے آپ کو پریشانی سے بچنے کے لیے خود کو ایک تو ایکٹیو رکھنا ہوگا، متحرک رکھنا ہوگا، اور دوسرا اپنے ساتھ جو کام کرنے والے افراد ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، کولیگز ہیں، تو وہ چونکہ ان کا تعاون بھی آپ کو نہیں ملے گا، وہ بھی اپنے اپنے معاملات میں الجھ جائیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے دشمنی کر رہے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی نیگلیجنسی کر رہے ہیں، نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اپنے کاموں میں الجھے ہوئے ہوں، تو پھر زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو پھر بندہ کیا کرنا چاہیے ایسے میں کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے تو صبر و تحمل پیدا کرنا چاہیے، متحمل مزاجی سے کام لینا چاہیے، ہر بات میں ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے فوری طور پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے الفاظ جو ہیں دوسروں کے بارے میں وہ ذرا نرم الفاظ استعمال کرنے، پیار بھرے، میٹھا لہجہ جس کو شیریں لہجہ کہا جاتا ہے، میٹھا لہجہ کریں، پیار محبت سے بات کریں گے تو آپ کی آدھی مشکلات تو وہیں ختم ہو جائیں گی، اور باقی جو ہیں چونکہ آپ کو سمجھ آ جائے گی تو آپ اس کو اوور کم خود کر لیں گے۔ اس کے علاوہ جب آپ مستقل مزاجی اور ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر کے اپنے فرائض کی ادائیگی ممکن بنائیں گے تو یقیناً وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ دوسروں کے بارے میں اچھے الفاظ جو ہے نا ادا کیجیے گا، شائستگی جو ہے آپ کے لہجہ میں نمایاں ہونا چاہیے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کے خیالات جو ہیں، آپ کی سوچیں جو ہیں وہ پازیٹیو رہیں گی، جس کی وجہ سے آپ کے اندر جو بے چینی اور تلخی پیدا ہو چکی ہے وہ گریجولی ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اور جب آپ خود پازیٹیو نہیں ہوں گے تو یقیناً آپ اریٹیٹ ہو جائیں گے۔ اریٹیٹ جب بندہ ہوتا ہے تو پھر اس میں نقصان سب سے زیادہ، وہ کہتے ہیں ہنڈیا ابلتی ہے تو سب سے پہلے اپنے کنارے جلاتی ہے، تو اس لیے اس کا مسئلہ جو ہوگا آپ کے لیے، آپ کی ذات کے لیے ہوگا، آپ کی ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں، اس سے آپ کا فائنینشیل لاس ہو سکتا ہے، کوئی غلط فیصلہ کرتے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ غلط کرتے ہیں، کوئی لین دین کے معاملے میں پیسے گنتے ہوئے کوئی غلطی کرتے ہیں تو پھر تو لاس ہو جائے گا نا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو کول ڈاؤن رکھیے گا، سکون سے رکھیے گا۔ یہ ایک ہفتے کا معاملہ ہے، اسٹارز آتے ہیں جاتے ہیں، اپنے اثرات دکھاتے ہیں، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، میکسیمم ہفتے کے لیے، کچھ ایسے ہیں کچھ مہینوں کے لیے آتے ہیں، تو یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ 10 نومبر کو عطارد اور پلوٹو تسدیس بنائیں گے۔ یہ سیکسٹائل جو ہے اس کے باعث آپ کو اپنے نفسیاتی مسائل کا حل تلاش کرنا یا حل کرنا، سولو کرنا اس ایشو کو ممکن ہو سکے گا۔ اب یہ نفسیاتی لوگ سمجھتے ہیں کہ یار میں کون سا میاں صاحب پاگل تھا، ہم تو پاگل نہیں ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نفسیاتی مسائل سے، ارے بھائی نفسیات جو ہوتی ہے وہ پاگل پن نہیں ہوتی ہے، وہ آدمی کی اندرونی جو کیفیات ہوتی ہے وہ
آپ کے جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں وہ اور آپ کی جو سوچ ہے اور جو آپ کی خوبیاں ہیں، یہ سب کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ڈائمنشن ہے، اس کا رخ جو ہے وہ پازیٹیو وے میں ہے تو ڈیفینیٹ وہ مثبت خیالات کہلاتے ہیں۔ اگر وہ نیگیٹیوٹی اس میں زیادہ حاوی ہو جاتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جو کمپلیکیشنز آ گئی ہیں، یہ جو پیچیدگی آئی ہے، یہ انسانی سوچ کی وجہ سے آئی ہے، تو اس کو نفسیاتی کہا جاتا ہے، جو کہ آپ کی ذات سے اس کا تعلق ہے۔ تو اس لیے پریشان نہیں ہوا کریں، یہ آپ کی سوچ ہے یا سرکمسٹانسز ہیں، ان کو ذرا اکٹھا کر کے چلیں گے تو آپ کو فوری طور پہ سمجھ آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ یہ ان کمپلیکیشنز پہ، ان چیزوں پہ قابو پا لیں گے تو آپ کا انداز گفتگو بہت زیادہ متاثر کن ہو جائے گا۔ آپ دوسروں کے ساتھ بڑے مدلل انداز میں بات کریں گے، باروب انداز میں، بڑے اعتماد کے ساتھ دوسروں کے ساتھ جب آپ بات کریں گے تو یقیناً پھر وہ دوسروں پہ اثر انداز ہوگا، آپ کا معاملہ تو سیٹل ہوگا ہی ہوگا، آپ کی عزت و وقار بھی بڑھے گا، آپ کی اپنی جو خوبیاں ہیں اور صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لا کے آپ کو فائدہ اٹھانا جو ہے اس میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ اور یہ ہے سب سے اہم فائدہ، باتوں کو سمجھنے کا اور ان باتوں کو اپلائی کرنے کا۔ تو ضرور امپلیمنٹ کیجیے گا ایسی باتوں کو، ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیا کریں، اور اگر کہیں آپ کو لگے کہ میں نے کچھ غلط کہہ دیا تو بتا بھی دیا کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ میں آپ کے بھلے کے لیے بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا پروفٹ لاس میرے سے شیئر نہیں کرتا، بٹ ایک نیکی کا جذبہ ہے، علم کا جو ہے وہ پھیلاؤ ہے، وہ میں کر رہا ہوں۔ اور بہت سارے دوست احباب ہیں، ان کو ذرا کچھ چیزیں ناگوار گزرتی ہیں، وہ ہر بات کو مذہب کے حوالے سے لے جاتے ہیں، تو یہ علم جو ہے اس کی اپنی افادیت ہے، اس کو سمجھا کریں کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں، جس طرح میڈیکل سائنس ہماری زندگی کا حصہ بن گئی، یہ بھی ایک زندگی کا حصہ بن گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ برج سرطان کینسر موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ موجودہ ہفتہ میں آپ کا حاکم ستارہ قمر جو ہے وہ منفی اثرات یا منفی حالت میں سامنے آئے گا، جس کے اثرات بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذائقے کے جو تیسرے اور 12ویں گھر کا حاکم ستارہ عطارد ہے وہ موجودہ ہفتہ میں چونکہ رجت کی حالت میں ہے، اس وجہ سے بھی آپ کے جو دوست احباب ہیں وہ تو ایک طرف، آپ کے اپنے بہن بھائی جو ہیں ان سے بھی تجدید مراسم، یعنی آپ اپنے ریلیشن کو اگر کنٹینیو کرنا چاہیں گے، ان کو ریوائیو کرنا چاہیں گے، اگر کوئی غلط فہمی ہے تو ان کو دور کرنا چاہیں گے، آپس میں مل بیٹھ کے کوئی بات کرنا چاہیں گے تو بہت مشکل ہوگا، آپ کو کافی پرابلمز آئیں گی، دوسروں کے رویے، ان کی باتیں، ان کی ٹانٹنگ وے جو ہے وہ آپ کو شاید انرلی انجرڈ کر دے، تو اس چیز سے بھی آپ کو بچنا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تجدید مراسم ہو جائیں، آپ کے ریوائیو ہو جائیں، تعلقات دوبارہ سے بحال ہو جائیں سارے سلسلے، اور آپ اپنے کسی بھی مقصد کو حاصل کر لیں یا اپنے کام کو آگے بڑھا کر مفادات کا حصول ممکن بنا لیں، تو یقیناً اس میں بھی خاصی مشکلات آئیں گی۔ اس کے علاوہ کسی طے شدہ کوئی سفر ہے، اگر اس کو اختیار کرنے کا آپ کا ارادہ ہے، اس کو آپ ڈیلے نہیں کر سکتے، مجبوری ہے، تو یقیناً پھر اس کی مشکلات سے بچنے اور اپنے سفر کو مکمل اور کامیاب بنانے کے لیے آپ کو صدقات کا سہارا لینا پڑے گا، تاکہ کوئی بھی انہونی بات سامنے نہ آئے۔ روٹین کا ہے سلسلہ تو وہ اچھے انداز سے مکمل ہو جائے۔ 8 اور 9 نومبر کو خانہ مال کا حاکم شمس جو ہے ذائقے کے 7ویں اور 8ویں گھر کے مشترکہ حاکم عطارد سے تسدیس بنا رہا ہے۔ اب یہاں چونکہ عطارد آلریڈی چونکہ رجت کا شکار ہے، اس کے بعد چونکہ تھوڑا سا اثرات میں فرق آ جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہونے سے آپ کے مشترکہ بنیادوں پر قائم کیے گئے جو منصوبے تھے، ڈیفینیٹ وہ آپ کی آمدنی کا سبب بن سکتے ہیں، زائد آمدنی کا سبب بن سکتے ہیں، معمول سے زیادہ آمدنی اس میں آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنی آمدنی بڑھانے کے وسائل بھی جو ہے وہ میسر آ سکیں گے۔ ان وسائل کو اگر آپ پراپر بروئے کار لائیں گے، ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اس کے مطابق کچھ پلاننگ کر لیں گے، آپ کی منصوبہ بندی آگے بڑھ سکے گی، تو یقیناً آپ اس میں کامیاب رہیں گے اور کافی زیادہ مالی مشکلات جو ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ برج اسد لیو موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ شمس عطارد کے ہمراہ، یعنی شمس جو ہے وہ تو حاکم ستارہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عطارد بھی موجود ہے ذائقے کے 4تھے گھر میں، یہ دونوں اکٹھے ہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے زمین و جائیداد سے متعلقہ معاملات ہیں، ان کے ساتھ ساتھ آپ کی ذاتی سواری اور گھریلو امور جو ہیں وہ بھی آپ کی خاص توجہ کے مستحق ہوں گے، یعنی ان چیزوں کی طرف آپ کو معمول سے زیادہ توجہ دینا ہوگی، اسی کو خاص توجہ کہا جاتا ہے، ذرا ہٹ سے زیادہ ٹائم دیا جائے۔ اس میں پراپرٹی اور گاڑیوں کی خرید و فروخت اگر
آپ کو موقع مل جائے یا آپ کا تعلق گاڑیوں سے یا زمین کی خرید و فروخت سے ہے تو یقیناً اس سے آپ کو ممکنہ طور پر مالی فوائد کا حصول ممکن ہو سکے گا، اس میں فائدے مل سکیں گے۔ 8 اور 9 نومبر کو شمس اور زحل تسدیس بنائیں گے، جس کے اثرات آپ کے جاری معاملات کو منزل تک پہنچانے میں، یعنی ان کو کمپلیٹ کرنے میں، کمپلیشن جو ہے ان معاملات کی، اس میں یہ اثرات آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو اس سے فائدہ ہو سکے گا۔ جبکہ اعلیٰ حکام سے روابط استوار کرنے اور حکومتی شخصیات سے اپنے تعلقات کو مستحکم بنانے میں بھی یہ ستارے جو ہیں یہ آپ کی معاونت کریں گے، آپ کا ساتھ دے سکیں گے۔ اگر آپ کو یقینی کامیابی کا حصول ممکن بنانا ہے تو پھر آپ کو صبر و تحمل اور اطمینان قلب سے بھی کام لینا ہوگا، یعنی ایک تو بااعتماد رہنا ہوگا، جذباتیت سے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہوگا، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھانا ہوگا، اور جب آپ انرلی پیسفل ہو کے اپنے کام کو انجام دیں گے تو یقیناً اس کا رزلٹ یقینی کامیابی کی شکل میں سامنے آئے گا۔ 8 اور 9 نومبر کو شمس اور نیپچون تسلیس بنائیں گے، جس کے باعث آپ کی صحت میں بہتری آ سکے گی، لیکن آپ کے اخراجات جو ہیں وہ روٹین سے بڑھ جائیں گے، معمول سے بڑھ جائیں گے، اور اس میں آپ کی فضول خرچی بھی شامل ہو سکتی ہے یا کوئی ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ایمرجنسی خوشی کی بھی ہو سکتی ہے کہ اچانک کوئی خوشی کا ایونٹ سامنے آ جائے، تو یہ بھی ہے کوئی اچانک ایمرجنسی جو ہے وہ تھوڑا سا نیگیٹو وے میں دیکھا جائے، کوئی دکھ کا معاملہ آ جائے تو وہاں بھی یہ خرچہ ہو سکتا ہے، تو ان چیزوں کے لیے آپ کو تھوڑا تیار رہنا چاہیے۔ برج سنبلہ ورگو موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ عطارد موجودہ ہفتہ میں درجہ کے تیسرے گھر میں رجت کی حالت میں موجود رہے گا، اور یہاں آپ کو جو آپ اپنے بہن بھائیوں سے، عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے اپنی غلط فہمیاں دور کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے تعلقات کو بحال کرنا چاہ رہے ہیں، جو پرابلمس تھی ان کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، تو شاید اس میں آپ کو عطارد کے پراپر جو ہے وہ اثرات جو ہیں وہ آپ کی مدد نہ کر سکیں، چونکہ رجت کی حالت میں اس وجہ سے تو یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، جبکہ آپ کو اپنے جاری منصوبوں میں بھی جو ہے وہ دوسروں کا تعاون میسر نہیں آئے گا۔ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ چلتے چلتے آدمی دوسروں کی مدد لے لیتا ہے، ہیلپ آؤٹ کر لیتا ہے، تو لیکن ایسا ممکن نظر نہیں آتا، اس میں بھی مشکل آئے گی۔ اور تو اور آپ کے جو اپنے مخلص دوست احباب تھے وہ آپ کو کافی فاصلے پہ نظر آئیں گے، آپ کو لگے گا کہ ہر بندہ پتہ نہیں میں تنہائی کا شکار ہو گیا ہوں، کیا کر دیا میں نے، لیکن نہیں، ہر بندہ اپنے اپنے معاملات میں پھنسا ہوا ہوگا، تو اس لیے ان کو مارجن ضرور دیجیے گا، اپنے آپ کو نیگیٹو نہیں کیجیے گا۔ 10 نومبر کو عطارد اور پلوٹو تسدیس بنائیں گے، جس کے اثرات کی وجہ سے آپ اپنے تمام تر جو الجھنوں بھرے معاملات ہیں ان کو حل کرنے اور درپیش جو مسائل ہیں ان کا حل تلاش کرنے میں ان اثرات کی جو مدد بھی حاصل ہوگی، آپ کو ان کا تعاون بھی ملے گا، یہ اثرات آپ کے جو ہے نا وہ دست و بازو بنیں گے، آپ کو آگے لے کے چلیں گے اور آپ کے انداز گفتگو کو انتہائی متاثر کن بنائیں گے۔ اب دیکھیے گا یہ سنبلہ والے، ورگو والے کیا کرتے ہیں، تو اس سے یہ اس حد تک آپ کے الفاظ جو دوسروں پہ اثر انداز ہوں گے کہ جس لائک ہپنوٹزم، آپ ہپنوٹائز کریں گے دوسروں کو، ایسے بات کریں گے، ایسے دلائل دیں گے اور اس انداز سے تسلسل سے بات کریں گے، اس میں کوئی بریک نہیں آئے گا، تو اگلا بندہ بالکل مبہوت ہو جائے گا، سحر زدہ جیسے کوئی جادو کیا ہوا آپ نے۔ تو اگر ایسا کوئی موقع ملے تو اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا، اپنی قابلیت پہ شک نہیں کیجیے گا، اپنی قابلیت و اپنی صلاحیتوں پر اعتماد رکھیے گا اور ان کو استعمال کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا، اپنی زندگی کو پیسفل بنانے کی کوشش کیجیے گا۔ ہاں، اگر سامنے سے بھی آپ کو کوئی ورگو ٹکر جائے تو پھر وہاں آپ کو حالات کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا، یہ نہ کہیے گا کہ میاں صاحب نے یہ تو بتایا نہیں تھا کہ اگر دونوں ایک جیسے ہو جائیں تو کیا کیا جائے، تو پھر وہاں آپ کو زیادہ ایکٹیو ہونا پڑے گا، زیادہ مہارت سے اگلے کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا پڑے گا، جو کہ عطارد کا خاصہ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ امید نہیں ہے کہ یہ موقع آئے، لیکن اگر آ گیا تو انشاءاللہ آپ مار نہیں کھائیں گے، آپ کامیاب رہیں گے۔ برج میزان لبرا موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ موجودہ ہفتہ میں آپ کا حاکم ستارہ زہرہ درجہ کے تیسرے گھر میں موجود رہے گا، یہاں آپ کی ذاتی صلاحیتوں اور قدرتی خوبیوں کو نمایاں کرنے کا سبب بنے گا، اور اس کے ساتھ مشتری کا جو کہ ساتھ میں کوآپریشن ہے، تعاون حاصل ہوگا، تو اس کی وجہ سے آپ کی جو عزیز و اقارب ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ آپ سے نہ صرف تعاون کرنے پر آمادہ ہوں گے بلکہ آپ کو ان کی اخلاقی، عملی اور مالی مدد بھی حاصل ہے۔ مزے کی بات، تینوں چیزیں یہی انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ اپنے بہت سارے منصوبوں کو بہت جلدی جو اپنا ٹائم فیز ہے اس کے مطابق نہیں، اس سے بھی کم وقت میں مکمل کرنے میں آپ کامیاب ہو سکیں گے، لیکن ان چیزوں کا
منفی استعمال کرنے سے گریز کیجیے گا، اپنی صلاحیتوں کو پازیٹیو وے میں لے کے چلیے گا، اور اگر آپ کے معاملات وہ سیٹل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ٹائم بچ جاتا ہے تو اگلے ویک کے لیے، اگلے آنے والے وقت کے لیے آپ کو پلاننگ کرنا ہے، خالی نہیں بیٹھنا ہے، اپنے حالات کے مطابق اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے نئی سے نئی جو نکتہ آفرینی جو ہے اس کو آپ کو اپلائی کرنا ہے، تو یقیناً آپ اس میں فائدہ مند ہوں گے۔ یقیناً آپ کے لیے جب کامیابی ملے گی تو فوائد بھی آپ کو ضرور حاصل ہو جائیں گے۔ برج عقرب اسکارپیو، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مریخ موجودہ ہفتہ میں درجے کے 12ویں گھر میں مقیم ہوگا۔ اس کے اثرات کے تحت آپ کو اپنے اہم فیصلوں کو بغیر مشاورت حتمی شکل دینے سے گریز کرنا ہوگا، جبکہ اپنی سوچوں میں بھی مثبت پہلو کو اجاگر رکھنا ہوگا۔ آپ کا ذیلی حاکم پلوٹو بھی درجہ کے 3 گھر میں مقیم رہتے ہوئے 5 اور 6 نومبر کو مریخ سے تربیت بنائے گا، تو آپ کو اس کے اثرات سے بچاؤ کے لیے نہ صرف اپنا لہجہ نرم کرنا ہوگا بلکہ اپنے الفاظ کا چناؤ اور اس کی ادائیگی بھی ذرا میٹھے لہجے میں تھوڑا سا اسمائل دے کے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے نہ صرف آپ کو پیشگی تیار رہنا چاہیے، مینٹلی پریپیئرڈ رہنا چاہیے، بلکہ صبر و تحمل بھی آپ کو اپنے اوپر ذرا نافذ کرنا چاہیے۔ صبر و تحمل بھی اختیار کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ 10 نومبر کو عطارد اور پلوٹو تجدید بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے خیالات جو ہیں اس کو مثبت بنانے میں آپ کامیابی ملے گی۔ آپ کے یہ اثرات جو ہیں آپ کے مددگار ثابت ہوں گے، آپ کے مسائل کو حل کرنے میں آپ کی معاونت کریں گے، یعنی آپ کا ساتھ دیں گے، اسسٹنس کریں گے، ہیلپ آؤٹ کریں گے آپ کو۔ اس دوران آپ کو اپنے نامکمل کام مکمل کرنے کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے جو کنٹینیو ہیں آپ کے معاملات کچھ نامکمل ہے، ابھی کچھ ٹاسک رہ گئے، تو پھر آپ کو متحمل مزاجی اختیار کرنا ہوگی۔ جلد بازی یا جذباتیت سے کام لیں گے، ریش ہو جائیں گے، ہائپر ہو جائیں گے، تو ایسا پھر کام نہیں چلے گا آپ کا کچھ، پھر سارے معاملات مزید خرابی کی طرف جائیں گے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیے گا، لہجے کو، الفاظ کو نرم رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ برج قوس سیگیٹیریس، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری موجودہ ہفتہ میں آپ کے تالے میں قیام پذیر ہوگا، جس کے اثرات آپ کو ذہنی طور پر پختہ بنائیں گے، یعنی مینٹلی آپ کو میچور کریں گے، آپ کی سوچوں کو پازیٹیو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مضبوط اور مستحکم فیصلے کرنے میں بھی جو ہے وہ کامیابی کا حصول ممکن بنا سکیں گے۔ مشتری کی ساتھیں بھی آپ کے ہم سفر ہوں گی، یعنی عزت، پیسہ، روزگار، جو دنیا داری میں عزت کے معاملات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو خاص دلچسپی ہے وہ روحانیت سے متعلقہ معاملوں میں بڑھے گی۔ دنیا داری سے ہٹ کے لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، آپ اپنی روحانیت کو مضبوط کر رہے ہوں گے، اپنے یقین کامل کو بڑھا رہے ہوں گے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کی ایکٹیویٹیز جاری ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ شمسی لحاظ سے ابھی تک 60 جو ہے اس کے سلسلے جاری ہیں، اور یہ شمس کے لحاظ سے ہے، تو اس کے جو اثرات ہیں ان سے بچاؤ کے لیے آپ کو منصوبہ بندی کرنی ہے، اپنی آمدنی اور اخراجات کا خاص خیال رکھنا ہے، دونوں کو بیلنس کرنا ہے، ورنہ پھر معاملات ذرا غلط ہو جاتی ہیں۔ اس کے بہت سارے روحانی حل اور بھی موجود ہیں، لیکن یہاں وہ ذرا لمبی تفصیل ہو جائے گی، تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں ملنے کے لیے، تو اس کے لیے آپ فون کر کے ٹائم بھی لے سکتے ہیں، تو باقی باتیں پھر سامنے بیٹھ کے کریں گے۔ تو زائچہ کے 7ویں اور 10ویں گھر کا جو مشترکہ حاکم ستارہ عطارد ہے وہ زائچہ کے 12ویں گھر میں رجت کی حالت میں موجود ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے مشترکہ کاروباری معاملات جو ہیں ان کے بارے میں آپ نے جو معاہدے کیے ہوئے ہیں، دوسروں کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں، ان کا خاص خیال رکھنا ہوگا، اور یہ کہیں اور نہیں لے جائیے گا۔ میں سیاست کو اس میں انوالو نہیں کر رہا ہوں کہ سیاسی معاہدوں کا کیا حال ہوگا، معاہدہ ہی ہوتا ہے، وہ چاہے کسی بھی فیز میں، کسی بھی رنگ میں، کسی بھی حالت میں، کسی بھی مقام پہ کیا جائے، اس کو آنر کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس میں خاص طور پہ جو آپ کے جو منصوبے ہیں، جاری منصوبے ہیں، ان میں اگر کوئی غلط فہمی جو وہ جنم لے رہی ہے یا لے سکتی ہے، تو اس لیے آپ کو زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ اپنے معاملات کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کر لیں، تیز رفتاری سے گریز کریں، تاکہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو، چونکہ جلد بازی میں اکثر نقصان ہو جاتے ہیں۔ زائچہ کے 9ویں گھر کا حاکم ستارہ شمس بھی زائچہ کے 12ویں گھر میں موجود ہے، جس کے اثرات کی وجہ سے آپ کو بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے جانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے، یا سیر و سیاحت کا کوئی پروگرام بنانے کے لیے اگر ویزا اپلائی کرنا ہے تو اس سے آپ کو تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے، چونکہ شاید ویزا جو ہے اس میں کوئی رکاوٹ آ جائے، اور اس کے جو سامنے آنے والے نتائج ہیں وہ آپ کے لیے شاید خوشگوار ثابت نہ ہوں، اس لیے تھوڑا سا ڈیلے کر لیجیے گا اس کو۔ چند دن ڈیلے کرنے سے اگر اچھے نتائج ملتے ہیں تو ضرور اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔
बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल मौजूदा हफ्ता में आप भी, यानी पहले भी था, अभी भी है और आगे भी शायद रहेगा कि आपके ताले में मौजूद हो, जबकि मुश्तरी जो है ज़ाहिर के 12वें घर में है, जिसका ताल्लुक आपके दुश्मनों, खासकर खुफिया दुश्मनों से है। वहाँ रहकर ये आपको यहाँ ये दोनों सितारे जब इकट्ठे होंगे तो ये बहुत सारे आपको नुकसान पहुँचाने वाले, या आपके खुफिया दुश्मन या बज़ाहिर आपके दोस्त लेकिन अंदरून खाना आपसे जेलसी करते हैं, आपको नुकसान पहुँचाने के मौके ढूंढते रहते हैं। तो ऐसे कई अफराद हो सकता है आपकी ज़िंदगी से शंट आउट हो जाएं, निकल जाएं, जान छोड़ जाएं आपकी। तो अगर ऐसा कुछ हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये मेरा बड़ा पुराना दोस्त था, मेरे से नाराज़ हो गया, दूर चला गया। भाई आपको देखना ये कि उसकी वजह से आपको नुकसान क्या हुआ आज तक, उसके बाद वो आपको समझ भी आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अपने आप को गमगीन नहीं कीजिएगा, दुखी नहीं कीजिएगा, मुश्किल हो जाता है। बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा, कुदरत ने ये मौका दिया कि आपके जो मुखालफीन हैं इसे निकाल दिए, उसकी जगह यकीनन बैकम नहीं रहेगा, मुखलिस लोग ज़रूर आ जाएंगे। इसके अलावा चूँकि अतारत रुजत की हालत में होगा, इसलिए आपको ऐसे में अपने अल्फाज का जो चुनाव है वो सोच समझ के करना होगा। और इस दौरान जो स्टूडेंट्स हैं, तालब इल्म हज़रात, उनको जो है वो अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखने की कोशिश करनी है और पहले से ज़्यादा मेहनत करके अपनी तालीम को जो है वो बेहतर बनाना जो है उसका सिलसिला भी जारी रखना चाहिए। आपको मनसूबाबंदी करने और सीनियर अफराद के साथ मुशावरत करके अपने मनसूबाबंदी के जो भी मामलात हैं उनको हतमी शक्ल देने की कोशिश करना चाहिए। ये नहीं है कि आप सोलो फ्लाइट कर लें, बस इधर से प्लान किया, रात सोए, एक दिमाग में ख्याल आ गया, सुबह उठ पे उस पर अमल कर लिया, तो वो फिर काम ख़राब होगा। इसी तरह के फिर नतीजे आएंगे जिस तरह का आप उसको संजीदगी से लेंगे। जितना संजीदगी से लेंगे उसी हद तक आपको नतीजे भी अच्छे मिलेंगे। 8 और 9 नवंबर को ज़ोहल और शम्स तस्दीस बनाएंगे, जिसकी वजह से आपको न सिर्फ दूसरों की जो ज़िंदगी है उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, उनके मामलात को अपनी मर्ज़ी से सेटल नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ आपको अपनी हदूद में भी रहना है। आपकी लिमिट्स जो हैं उसके मुताबिक रह कर आप अपने मकासद के हुसूल के लिए अपने आप को एक्टिव करना है। ये नहीं है कि मौका मिल गया तो कहीं और हैं तो अपने मामलात में चल पड़े, गए किसी और काम के लिए थे, नहीं, ऐसा नहीं करना। जो काम चल रहे हैं उसको उसके मुताबिक ये सेटल करना है। इसके साथ साथ आपको सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करना है। अपने मुस्तहकम फ़ैसले जो हैं उनके शानदार नताइज हासिल करने के लिए यकीनन आपको मुतहम्मिल मिजाजी से काम लेना है, सब्र तहम्मुल इख्तियार करना है। 9 और 10 नवंबर को ज़ोहर और नेपच्यून तस्दीस बनाएंगे, जिसकी वजह से आपकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होने की वजह से आपको अपनी ज़िंदगी में नज़्म व नस्क जो है, नज़्म व ज़ब्त है, यानी डिसिप्लिन कायम रखना मुमकिन हो सकेगा, जबकि आप में रूहानियत का शौक़ भी जन्म ले सकेगा। ये दोनों चीज़ें थोड़ा सा होती हैं कि जब आदमी अपनी ज़िंदगी को, दुनियावी ज़िंदगी को सेटल कर लेता है, उसमें एक रिदम पैदा हो जाता है, डिसिप्लिन आ जाता है, हर चीज़ अपने टाइम पे होना शुरू हो जाती है, तो फिर वहाँ उसका जो रुख है वो कुदरत की तरफ और कुदरत के मज़ाहिर की तरफ हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं ये रूहानियत की तरफ बंदा चला गया। जब तक वो दुनियादारी में फंसा हुआ है वहाँ वो रूहानियत को टाइम नहीं दे सकता। अगर ऐसी कोई सोच आती भी है तो वो इरिटेट हो जाता है। तो ये देखिएगा कि आपके लिए ये हफ्ते में काफ़ी बेहतरियाँ आ रही हैं। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल मौजूदा हफ्ता में ज़ाहिर के 12वें घर में मौजूद होगा। इसके अलावा आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस बदस्तूर रुजत की हालत में सामने रहेगा, इसलिए आपको तमाम हफ्ता अपने मामलात को अंजाम देने और फ़राइज़ की अदायगी में इंतहाई मुहतात रहने की कोशिश करना होगी। इसके अलावा ज़ाहिर के 5वें और 8वें घर का जो मुश्तरका हाकिम अतारद है वो रुजत में होने की वजह से आपके रोमानवी मामला, प्यार मोहब्बत से मुतल्लिक़ जो सिलसिले हैं वो ख़ास सेंसिटिव हो जाएंगे, उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। देखिएगा क्या मामला आपके सामने आता है, आपका बर्थ चार्ट क्या कहता है, उसके मुताबिक ही ये चीज़ें आएंगी। इस दौरान आपको अपने माली मफादत के हुसूल और माली मामलात के बारे में भी बेहतरीन मनसूबाबंदी करना होगी। वालिदैन को अपने बच्चों की सरगर्मियों के बारे में, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं डे एंड नाइट जो भी हो रही हैं उसके बारे में उनको थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए, बाखबर रहने की कोशिश करना चाहिए। 8 और 9 नवंबर को शम्स और ज़ोहल तस्दीस बनाएंगे, जिसके असरात आपके जारी मामलात को मुकम्मल करने में आपका साथ देंगे, जबकि आला हुकाम से रवाबत उस्तवार करने और हुकूमती शख्सियात से अपने ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में भी जो है आपको सितारों का जो असरात हैं उनका साथ हासिल रहेगा, उनकी मदद हासिल रहेगी। और इसके अलावा आपको अगर यकीनी कामयाबी का हुसूल मुमकिन बनाना है तो फिर आपको सब्र तहम्मुल और
इत्मीनान कल्ब से, यानी बहुत ज़्यादा सुकून से, एतमाद से काम लेना होगा। यकीनन आप कामयाब ठहरेंगे। 9 और 10 नवंबर को ज़ुहल और नेपच्यून तस्वीर बनाएंगे, जिसकी वजह से आपकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होने की वजह से आपको अपनी ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त या डिसिप्लिन जो है वो कायम रखना आसान हो सकेगा, और हस्ब ख्वाहिश अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाने की जो कोशिशें आपकी, उनमें भी कामयाबी मुमकिन हो सकेगी। बुर्ज हौत स्पाइसिस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ता में जाचे कि 10वें घर में मौजूद होगा। यहाँ ये आपके कारोबार और करियर में बेहतरी लाने का सबब बनने और आपकी सरगर्मियों को मुस्बत और मुतहर्रिक बनाने में आपका साथ देगा। आपकी ज़ात को भी अट्रैक्टिव बनाएगा, आपको स्मार्ट हालत में, ओवर स्मार्ट नहीं, स्मार्ट हालत में दूसरे के सामने लाएगा। आपकी ज़ात में इतनी अट्रैक्शन होगी कि लोग आपकी तरफ दीवाना वार खींच सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं और उनका रुझान आपकी तरफ बढ़ सकता है, जिससे आपकी इज़्ज़त व वक़ार भी बढ़ेगा। लेकिन इन असरात को पॉजिटिव वे में यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून बदस्तूर राजी हालत में, यानी रुजत की हालत में आपके ताले में मौजूद रहेगा। 8 और 9 नवंबर को शम्स और नेपच्यून जो है वो तसलीस बना रहे हैं, जिसके बाद से आपकी सेहत में बेहतरी आ सकेगी, लेकिन मामूल से ज़्यादा अखराजात हो सकते हैं। इसके इम्कानात भी नुमायाँ रहेंगे। फजूल खर्ची हो सकती है, कोई इमरजेंसी हो सकती है, या आपका पुराना कोई शौक़ है वो एकदम से सामने आ जाता है, तो फिर डेफिनेट ख़र्चा तो होगा, और उसकी वजह से आपका बजट जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो अपने आप को संभालिएगा। इसमें जो भी आपके सर्कमस्टांसेस सामने आए उनको ज़रा बगौर देखिएगा कि उनमें कोई साजिश तो नहीं है, किसी ने आपको फंसाने की कोशिश तो नहीं की है, कोई ऐसा मामला तो नहीं कर दिया कि आप अपने सारे काम रोक के एक तरफ से काम का जो आपको गेन होना है उसका नुकसान हो जाए, और दूसरी तरफ से जो मिलने की चीज़ें थी वो नहीं है, जो पल्ले था वो भी खर्च हो जाए, तो नुकसान तो डेफिनेट फिर हो जाएगा। 9 और 10 नवंबर को नेपच्यून और ज़ुहल तस्दीस बनाएंगे, जिसके असरात अपने मकासद के हुसूल के लिए आपके मुआविन साबित होंगे, आपके साथी होंगे, आपको पॉजिटिव रखेंगे, आपको पुश करेंगे, मंजिल की तरफ ले जाने में आपका साथ देंगे। जबकि ज़िंदगी को आगे बढ़ाने और तरक्की का हुसूल मुमकिन बनाने के लिए आपको नित नए आइडियाज़, उनका हुसूल मुमकिन होगा। आपके दिमाग में कुछ ऐसी ऐसी बातें, लाजवाब यूनिक आइडियाज़ आएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे, और बहुत से रास्ते आपके सामने खुले होंगे कि जिन पे अगर आप चलना चाहें, सफ़र करना चाहें, या अपने आप को उन रास्तों पे एक्टिव कर सकें, तो यकीनन इसके फ़वाइद समेटते समेटते बहुत वक्त लगेगा आपको, इतने फ़ायदा आप हासिल कर सकेंगे। तो इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पज़ीर हुआ। मेरे बारे में कोई बात कहनी हो, कुछ मशवरा आपको करना हो, तो फ़ोन कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन अगर कोई साहबान लाहौर में नहीं है, मैं लाहौर बेस्ड हूँ, चूँकि नहीं है, कहीं और दूसरे शहरों से हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, तो वो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, तो उनको तरीक़ाकार बता दिया जाएगा, उसको फॉलो कर लें, उनका मसला वहीं बैठे हल हो सकता है। किस शक्ल में मैं नहीं है मसला हल कर सकता, वो अल्लाह की ज़ात है मसाइल हल करने वाली, लेकिन रास्ता ज़रूर निकल आएगा। आपने कोशिश करनी है, अल्लाह ने आपको उसका अजर दे देना है, उसकी जज़ा मिल जाएगी, आपको मसला हल हो जाएगा। अगले हफ्ते तक नए स्टार मोमेंट्स, नए हालात वाक़यात और कुछ नए सिलसिले, नई स्टार मोमेंट्स को लेके आपके सामने हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।